میں نے سنا ہے کہ کسی بھی رائٹر کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی کہانی اس کے سامنے کوئی اور سنائے۔ میں ایک بازار میں جا رہا تھا اور میں نے اپنے گھوڑے کو سائڈ پر کھڑا کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے اور ایک نیلامی ہونے والی ہے، ایک آکشن ہونے والا ہے۔ میں نے بھی اس میں شرکت کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ملکی حالات پر گفتگو کر رہے ہیں، جو کرنٹ افیئرز پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس طرح کے بحث و مباحث سے چائے ڈھابوں پر چلتے ہیں، ویسے ہی اس آکشن میں چل رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی سفید بالوں والا ان کے درمیان بیٹھا ہے اور وہ بہت صاف ستھرا اور دیکھنے میں ایک نفیس شخصیت لگتی ہے۔ ایک آدمی اس سے سوال کرتا ہے کہ فادر، یہ ہمارے ملک پر جو اتنے زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا اور ہم یہ ٹیکسز کس طرح سے حکومت کو ادا کریں گے؟ فادر کہتے ہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جو ہم نے خود سے لگا لیے ہیں۔ اس میں سستی کا ٹیکس ہے جو کہ عام ٹیکس سے 2 گنا زیادہ ہے، اور بے وقوفی کا ٹیکس جو عام ٹیکس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ وہ ٹیکس ہیں جو کوئی بھی دنیا کا وزیر اعظم یا کمشنر ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ فادر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ خدا ان کی ہیلپ کرتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یا اپنی مدد کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس۔ فادر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ باتیں آج سے سوچنی ہوں گی، ہمیں آج سے کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں بھاری ٹیکسز سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیکسز جو ہم نے خود سے لاگو کیے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو 3 باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سستی سے بھاگنا ہوگا۔ اگر حکومت ہم سے 10% زیادہ ہمارا وقت لے لے تو ہم چلانے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم وہی وقت خود سے ضائع کریں یا سستی سے ضائع کریں تو ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں سمجھتے۔ فادر کہتے ہیں کہ جتنا ہم سونے میں وقت ضائع کرتے ہیں، اگر ہم وہی وقت کام کرنے میں لگا دیں تو ہمیں یہ ٹیکس کچھ بھی نہ لگے، کیونکہ قبر میں تو ہم نے زیادہ دیر تک سونا ہی ہے، اور جو ہماری سستی ہے وہ ہمیں اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے۔ فادر کی بات کو لوگ سمجھ رہے تھے اور ہاں میں سر بھی ہلا رہے تھے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ فادر مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے۔ فادر کہتے ہیں کہ دیکھو، تم جو بھی کام کرتے ہو اس پر خود نظر رکھو۔ اگر تم دکان کا دھیان نہیں رکھو گے تو دکان تمہارا دھیان نہیں رکھے گی۔ اگر تم اپنے مزدوروں کا یا اپنے کام کرنے والوں پر نظر نہیں رکھو گے تو وہ تمہارا کام کبھی نہیں کریں گے، تمہارا پیسہ اڑا دیں گے۔ فادر کہتے ہیں کہ ایک مزدور کے 2 ہاتھوں سے زیادہ ایک مالک کی آنکھ چلتی ہے، یعنی وہ جتنا قریب سے اپنے کام کو دیکھ سکتا ہے، اتنا قریب سے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور اس کے کام کو اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس کا پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شراب، جوا، عورت اور ان سب چکروں سے نکلو اور اپنے کام پر توجہ دو، دن رات محنت کرو، تمہیں یہ ٹیکس جو حکومت نے لگائے ہیں یہ کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ دوستو، یہ بہت سے مقولے جو ہم نے اپنی زندگی میں سن رکھے ہیں، جیسے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یہ بھی مقولہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اسی کتابچے سے لیا گیا ہے، دی وے ٹو ویلتھ، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رائٹر کہتے ہیں کہ اس سے آگے جب فادر بڑھتے ہیں تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو خرچنے پر بھی توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کمانے کی آمدن بڑھائے، اپنے ذرائع بڑھائے، بلکہ اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ صحیح جگہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور بے جا خرچ انسان کی جو رسوڑی ہے، جو کچن ہے، اس کو بند کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان سوچ سمجھ کے نہیں خرچ کرے گا تو اس کا پیسہ سمندر میں پانی کی طرح بہہ جائے گا، اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ کتنا % ہے آپ کی کمائی کا۔ فادر کی بات کو سبھی لوگ سمجھ تو لیتے ہیں اور سر بھی ہلانے لگتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں نیلامی شروع ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ خرچنے لگتے ہیں۔ فادر کہتے ہیں کہ دیکھو، میری باتوں کو کسی نے بھی غور سے نہیں سنا، صرف سنا، یعنی کہ اگر وہ میری بات کو غور سے سنتے تو وہ آج اس نیلامی میں بے جا خرچ نہ کرتے۔ اور بہت سے لوگ اس طرح کی نیلامیوں میں، آکشنز میں وہ چیزیں بھی خریدتے ہیں جو ان کی ضرورت کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سستی مل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ قرض لے کر بھی آتے ہیں۔ اور فادر کے نزدیک جو قرض ہے وہ جھوٹ سے بڑا گناہ ہے، یعنی اگر آپ نے جھوٹ بولا تو وہ دوسرا گناہ ہے، دوسرا بڑا گناہ ہے، قرض پہلا بڑا گناہ ہے۔ یہیں پر فادر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن لوگ آج بھی اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو ان کے کام کی نہیں تھیں، ان کے لیے ضروری نہیں تھی۔
ये किताब जो मैंने आपको सुनाई, ये एक छोटा सा किताबचा है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में समझनी है कि अगर हमने वेल्थ को इकट्ठा करना है तो हमें ज़िंदगी में किन किन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। यानी हमें सुस्ती से बचना होगा, हमें कर्ज नहीं लेना और हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम जो स्पेंड कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारी आमदन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह की किताबें आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में कुछ मेहनत लगती है और मेरी इस मेहनत का जो मुझे आपकी तरफ से उजरत मिलेगी वो यही होगी कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया।